اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التین مکیہ، یہ سورت مکی ہے۔ والتین، وا کو اپنے تا کے ساتھ ملا کے، تا کو یا کے ساتھ ملا کے کھینچنا ہے۔ یہاں پر الف اور لام اسکپ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خالی ہے۔ جب بھی خالی لیٹرز آتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹ وا کو اپنے تا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہاں پر تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے دو بار۔ یہاں پر تا جو ہے 2 بار ہے، ایک بار پیچھے والی حرکت سے ملائیں گے، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تا یا زیر تی، یا مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے، نون پہ صرف ایک حرکت ہے۔ والتین والزیتون، وا کو زا کے ساتھ ملا کے زا پہ آپ نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے، زے۔ یا لین ہے، اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زا یا زبر زے۔ تو نے، نون پہ زیر ہے لیکن وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا والتین والزیتون۔ اچھا، جب بھی حروف مدہ آتے ہیں وقف کے ٹائم ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ویسے 1 سیکنڈ کھینچتے ہیں لیکن وقف کے ٹائم ان کو 2 سیکنڈ کھینچتے ہیں، زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا والزیتون، ٹھیک ہے۔ تون نہیں، تون تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں۔ وطور، یہ تور نہیں ہے، تو کو موٹا کرنا ہے، منہ کو گولائی کر کے واو مدہ کے ساتھ 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ رو یہاں پر پتلی ہے، اس کے ٹائم پہ آپ نے منہ کو گولائی نہیں کرنا۔ سین یا زیر سی، سین سیٹی والا حرف ہے، یا کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کے پڑھیں گے 1 سیکنڈ، نون کو بھی یا کے ساتھ ملا کے 1 سیکنڈ کھینچیں گے، اس نون پہ وقف کریں گے، تو یہ بن جائے گا وطور سینین، وطور سینین۔ اچھا، صرف سننا نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جانا ہے، جو میں پڑھاؤں گی آپ نے ساتھ ساتھ مجھے کاپی کرنا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ اوکے، کم ٹو دس۔ وہذا البلد الامین، ہاں کھڑی زبر ہے، سینے سے ادا ہوتی ہے، اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہاذل، یہاں پر ایک حرکت دینی ہے، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، میم یا زیر می، اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، نون پہ یہاں پر ساکن کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ لقد، قوف یہاں پر 2 نقطوں والا ہے، موٹا حروف ہے، دال کلکلا میں آتا ہے، کلکلا 5 حروف ہوتے ہیں، قوف تو با جیم دال، تو یہاں پر دال کی ادائیگی کرتے ہوئے آواز کو لوٹائیں گی، وائبریشن ہوگی، لرزش ہوگی۔ لقد، لقد، قوف کو پروپر موٹا ادا کرنا ہے۔ خلقنا، خو کو آپ نے حلق کے اوپر والے حصے سے جو ہے خراج کی آواز آتی ہے، خو موٹا حروف ہے۔ لق، یہاں پر بھی قوف پہ قوف ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، آواز کو لوٹائیں گے، نون کو لام کے ساتھ ملا کے بیچ والے الف کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ بیچ سے گر جائیں گے۔ الف نون زیر ان، اچھا یہ جو نون ہے اکفا میں آتا ہے، اکفا کا قاعدہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ یہ گننے میں اور اکفا میں کیا فرق ہے، تو اگر گننا اور اکفا کی فرق آپ کو نہیں پتا تو اوپر آئی بٹن پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا، وہ والی کلاس آپ اٹینڈ کر لیں۔ لقد خلقنا الانسان، سین لفظ زبر سا، سیٹی کی آواز آئے گی، 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے چھوٹی مد ہے، آپ کو میں نے کافی بار بتایا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن تجوید کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے، آپ بس یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی مد ہے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، بڑی مد کو 4 سیکنڈ کھینچتے ہیں، چھوٹی کو 2 سیکنڈ۔ فی احسن، ہاں یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، یہاں پر یہ والا تا ہے پتلا والا، تو ہوتا ہے وہ، اس میں منہ کو گولائی کرتے ہیں، اس میں منہ کو نارمل رکھیں گے۔ قوف قلقلہ ہے، واو زیر وی، اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، 2 زیر آ رہی ہے تو یہاں پر ساکن ہو جائے گا اسٹاپ کے ٹائم، تو یہ ہو جائے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ثم،
اچھا یہ جو میم ہے تین دانتوں والی نشانی جب بھی نون پہ آتی ہے یا میم پہ آتی ہے یہ تشدید اس کو کہتے ہیں. تو جس بھی حروف پہ تشدید والی نشانی آتی ہے اس حروف کو ہم مشدد کہتے ہیں. تو میم مشدد ہوگا یا نون مشدد ہوگا ان میں ہم نے گننا کرنا ہے. گننا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جا کے ناک کے بانسے سے ادا کرنا. خوب کھینچ کے گننا کر کے پڑھیں گے. ثم رددناہ را موٹی ہے دال کو دال کے ساتھ ملا کے کلکلا کریں گے. اس دال پہ کلکلا بلیک والے پہ نہیں ہوگا لیکن بلو والے پہ ہوگا. اچھا یہ جو دال بلیک والا ہے اس پہ صرف ایک حرکت ہے لیکن دال ساکن ہوگا تو اس پہ ہم کلکلا کریں گے. نون کھڑی زبر ہے نا. ہاں یہ والا حلق کے درمیان سے نہیں ہے بلکہ حلق کے نیچے والے سے سینے والے حصے سے ادا ہوگا. ثم رددناہ اسفل سین پہ سیٹی کی آواز ہوگی. فا پہ ایک حرکت لام پہ ایک حرکت. سافلین سین کھڑی زبر سا. اس کے بعد فا پہ ایک حرکت ہے لام یا زیر لی نون پہ ساکن ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم رددناہ اسفل سافلین. الا الذین لام یہ والا بھی دو دفعہ ہے یہ والا لام بھی دو دفعہ ہے. دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. دال یا زی کو ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. الا الذین آمنو الف کھڑی زبر آ ہے. میم زبر ما ہے نون واپش نو ہے. آمنو اس کے بعد واو پہ ایک حرکت ہے. الا الذین آمنو وعملوا الصالحات عین جو ہے حلق کے درمیان سے ادا ہوگا. پروپر آپ نے الف اور عین میں فرق کرنا ہے. الف کو سینے سے ادا کرنا ہے عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. اس لام کو ڈائریکٹ اس صاد کے ساتھ ملانا ہے. بیچ والے سارے لیٹر جو ہے اسکپ ہو جائیں گے. صاد پہ یہ تین نقطوں والی تشدید ہے. تین نقطوں والے تین دانتوں والی یہ جو نشانی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں. صاد پہ تشدید ہے تو پیچھے والی حرکت سے ملائیں گے اور خود اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. صالحات یہ والی ہا بھی حلق کے درمیان سے ادا ہوگی. ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ کھڑی زبر ہے. فلہم اجر فلہم اجر جیم پہ کلکلا کریں گے. نون یہاں پر را دو پیش کے رن. اجر غیر ممنون غین یہاں پر موٹی ہے یا کے ساتھ ہے یا لین ہے. غیر را بھی موٹی ہے. ممنون یہ ہو جائے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا جب بھی یہاں پر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو آپ نے وہاں پر اسٹاپ کرنا ہے پھر اگین پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا. اگر بیچ میں کبھی بھی آپ کی سانس بڑی آیت میں ٹوٹ رہی ہے تو آپ نے پیچھے سے اگین ملا کے پڑھنا ہے. یہاں پر صالحات ایسے وقف نہیں کریں گے. یہاں پر بھی زیر ہو تو وقف کے ٹائم وہ بھی ساکن ہو جائے گی. تو اگر یہاں پر میری سانس ٹوٹ رہی ہے تو میں اس کو کیا کہوں گی صالحات. تا پہ وقف کروں گی پھر وعملوا الصالحات سے اگین سٹارٹ کروں گی. کیسے میں آپ کو اگین کر کے دکھاتی ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ٹھیک ہے بیچ میں سانس ٹوٹے گی تو آپ نے اعادہ کرنا ہے. فما میم الف زبر ما اس کو ایک سیکنڈ آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. یکذبک بعد بالدین با کو عین کے ساتھ ملانا ہے. عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. فما یکذبک بعد بالدین با کو دال کے ساتھ ملائیں گے. الف اور لام کو اسکپ کر دیں گے. دال یا زیر دی ہے یہاں پر نون پہ وقف ہے. فما یکذبک بعد بالدین دال یا زیر دی کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. الیس اللہ یہاں پر اللہ کا نام موٹا ہے. کیوں موٹا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو اللہ کا نام ہم موٹا پڑھیں گے. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ یہاں پر ہا حلق کے درمیان سے ہی میم کو لام کے ساتھ ملا کے ہا کو کھڑی زبر کے ساتھ کھینچنا ہے. یہ ہو جائے گا الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.